لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محرم 1436 ہجری کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن ایک عام طریقہ اور دستور یہ ہے کہ لوگ پہلی محرم کے بعد کی جو مجلس ہے، یعنی آنے والے کل کی مجلس، وہاں سے عزاداری کا آغاز سمجھتے ہیں. چنانچہ اصل مجمع وہ کل سے آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ ہر جگہ کا طریقہ ہے کہ چاند رات کی مجلس میں، یا اگر اس سے ایک دن پہلے سے کہیں مجالس شروع ہوئی ہیں تو 29 ذی الحجہ کی مجلس میں عموماً کچھ ابتدائی اور تمہیدی ایسی باتیں ہوتی جس کا بظاہر کوئی تعلق اصل موضوع سے نہیں ہوتا، جو کل رات سے انشاءاللہ شروع ہوگا. لیکن یہ جو کچھ ابتدائی باتیں، ایک لفظ میں نے استعمال کیا کہ بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اصل میں اس کا بہت گہرا تعلق آگے چل کے ہونے والا. وہ لوگ جو اسی ٹورنٹو شہر میں مجھے بہت پہلے سے سنتے، انہیں معلوم ہے کہ جب میں پہلی دفعہ 1985 میں آ رہا تھا، اور اس زمانے کے اندر ایئر ٹریول اتنا آسان بھی نہیں تھا، بیچ میں لمبے لمبے اسٹاپ اوور ہوا کرتے تھے، تو میں نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ لندن کے ہیترو ایئرپورٹ میں مجھے ایک ناول نظر آئے. انگریزی تو اس زمانے میں بھی میرے فرشتوں کو نہیں آتی تھی اور آج بھی نہیں آتی ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت جو میں نے اندازہ لگایا تھا، 1985 کے رمضان کی 30 میں سے تقریباً 25 تقاریر اسی عنوان پر ہوئی تھی. آج اس کو اندازاً 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور اس وقت کا جو فکشن تھا، ایک ناول، دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو بھی اس کے اندر تھا، جو میں نے 25 تقاریر کی تھی، جو آج بھی اسی ٹورنٹو شہر میں کچھ لوگوں کے پاس محفوظ ہے. ہر سال جب میں آتا ہوں، یا جب کبھی سال 2 سال کے بعد، تو وہ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو کچھ اس میں بیان کیا گیا. ایک ناول کو دیکھ کر وہ اس وقت کی دنیا کے موجودہ حالات ہمارے سامنے، اور خاص طور پر مڈل ایسٹ، کالے جھنڈے، عجیب قسم کے گروہ، عجیب قسم کی سیاستیں، اور سب سے بڑی بات یہ جو اس میں سب سے اہم بات تھی، یہ باتیں اتنی اہم نہیں ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ دنیا کے وہ تمام ممالک اور خطے جہاں پر فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ہر چیز بیان کرنے کی اجازت تھی، وہاں پر ہی اب یہ چیزیں بیان کرنا مشکل یا ناممکن ہو گئی، جس کے بارے میں کبھی کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا.
کہ انسانوں کو اس کے یہ بنیادی حقوق دینے کے بعد کس طرح سے واپس لیے جاتے. اب یہاں کھل کے وہ باتیں نہیں کی جا سکتی جو ہم اپنے اسلامی ممالک میں آرام کے ساتھ کر سکتے. 30 سال پہلے بالکل الٹا ماحول تھا. چونکہ آپ خود پارٹ ہیں اس سسٹم کا، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں کہ ممبر پر جانے والے کے لیے کتنا مشکل ہو گیا دنیا کے ان علاقوں میں بھی حقائق کو بیان کرنا جہاں ہمیشہ اس بات پہ فخر کیا جاتا تھا کہ نظام بالکل آزاد ہے اور ہر انسان کو حق حاصل. لیکن خیر یہ چیزیں ابھی ذرا سا ٹائم سے پہلے آ گئی. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 30 سال اور 40 سال پہلے جو منصوبے بنائے گئے تھے اب اس پر عمل ہو رہا. اور سوال یہ پیدا ہوتا، جو لوگ میری اردو سمجھ گئے وہ یہ بھی اندازہ کر چکے ہیں کہ میں کس عنوان کی طرف اپنی بات کو لے جا رہا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایام ازاں کے پہلے عشرے کا اس موضوع سے کیا تعلق بنے گا. بہت ہی مختصر مجھے 2 باتیں عرض کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ ایام ازاں اور اس کا پہلا عشرہ یہ غم کی تاریخیں ہیں. اس کے اندر صف ازاں پچ گئی ہے اور صف ازاں پہ بیٹھ کے ہم پرسہ دے رہے ہیں. آج کل ایک نئی بات سامنے آنے لگی کہ جی عزاداری کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس عزاداری کا فائدہ کیا. اس جملے کے دونوں حصے غلط ہیں. پہلے ہم دوسرے حصے پر جائیں کہ اگر کسی چیز کا مقصد پورا نہ ہو تو یہ کہنا کہ اس کا فائدہ کیا ہو گیا. یہ تو غیر مسلموں یا ہندوؤں کی طرح کی ایک پوجا پاٹ ہو گئی. یہی غلط. اب اسلام نے ہر عبادت کا ایک مقصد بیان کیا، لیکن اگر نماز کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز چھوڑ. روزہ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا. فرض کیجئے کہ کوئی آدمی متقی نہیں بن پا رہا تو وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے کہ ایسے روزے کا فائدہ کیا. پورے اسلام کے تمام واجبات پورے فروع دین کے اوپر ایک کراس لگانا پڑے گا اگر اس فلسفے کو ہم مان لیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دوسرا حصہ بھی غلط اور پہلا حصہ بھی غلط کہ عزاداری کا ایک مقصد ہونا چاہیے. عزاداری خود ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس سے ہمیں دوسرے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو ہر عبادت سے حاصل ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا اپنا ایک اور کوئی مقصد ہے نہیں. صف ازاں پہ آ کے بیٹھنا. ایک ماں اپنے بیٹے کے جوان بیٹے کے موت پہ مرتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا؟ کوئی مقصد نہیں. اس کے دل کو چوٹ لگی ہے، اسے محبت ہے اپنے بیٹے سے، اس کی آنکھ میں آنسو آ ہی جائے. وہ روکنا بھی چاہے تو نہیں روک پائے گی. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی جوان بیٹے کی موت پہ رونے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اگر کوئی مقصد نہیں تو رونے کا فائدہ کیا؟ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر انسان کا دل نہیں ہے، پتھر دل اس کے پاس ہے. جس وقت جناب ابراہیم کو اللہ کے رسول نے قبر میں اتارا، جناب ابراہیم چونکہ ہر سال ایام ازاں کے اس پہلے عشرے ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے، خالی یہاں کی بات نہیں ہے، دنیا بھر جہاں جہاں مجلس ہے، ایک معقول تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو تازہ نئے حج کر کے آئے ہوئے ہوتے. جنت البقیع جناب ابراہیم رسول اللہ کی وہ اولاد، واحد اولاد جو جناب خدیجہ کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھی، جناب ماریہ قبطیہ. ابراہیم اور ابراہیم کی موت کا واقعہ بھی بہت عجیب واقعہ ہے. آپ نے مجلسوں میں اس کثرت سے سنا کہ اس کی جانب اشارہ بھی کرنے کا اس لیے دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی گود ایک زانو پہ حسین ہے، ایک زانو پہ ابراہیم ہے. جبرائیل آ کے خدا کا پیغام پہنچاتے کہ اللہ اس وقت آپ سے قربانی چاہتا ہے، کسے قربان کرے گی؟ حسین دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی ان کے بڑے بھائی حسن موجود اور نسل فاطمہ اور نسل علی آگے چل سکتی. لیکن اللہ کے رسول کا سگا بیٹا بظاہر ایک ہی ہے، ابراہیم. پیغمبر اسلام ایک لمحے کے توقف کے بغیر کہا کہ میں اپنے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں اپنے حسین پر. جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے جنت البقیع اس قبر میں اتارا جو جناب عثمان ابن مظعون کے برابر.
اور ایک جملہ کہہ کے ان کو دفن کیا کہ اے ابراہیم میں تمہیں تمہارے چچا کے برابر دفن کر رہا ہوں۔ عثمان ابن مظعون پیغمبر کے بھائی نہیں، بہت دور کا کوئی قریشی رشتہ ملتا ہو تو ملتا ہو، لیکن پیغمبر کے بچپنے کے دوست، پیغمبر کے بزنس پارٹنر، اور اتنے عظیم صحابی ہیں کہ جب مولا کے یہاں اولاد ہونا شروع ہوئی تو اپنے ایک بیٹے کا نام یہ کہہ کر عثمان رکھا، یہ وضاحت کر کے عثمان رکھا، لوگوں کے سامنے یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا کہ میں اس کا نام پیغمبر اسلام کے قریب ترین صحابی اور اپنے صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھتا ہوں۔ ان کی قبر بقیع کی پہلی قبر تھی، جنت البقیع کی زیارت کر کے ابھی لوگ آئے۔ جنت البقیع میں پہلی قبر جو بنائی گئی وہ عثمان ابن مظعون کی، پیغمبر کے بزنس پارٹنر ابراہیم کو ان کے برابر دفن کیا گیا۔ گرچہ آج کل جنت البقیع میں ان قبروں کی یہ تفصیل نہیں بیان کرنے دیتے، لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کے اس دور میں کون کس کو روک سکتا ہے، سارے میپس انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ تو جناب عثمان ابن مظعون کے برابر پیغمبر اپنے بیٹے کو دفن کر رہے اور یہ کہہ کے دفن کر رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے چچا کے پہلو میں اس لیے دفن کر رہا ہوں، اس لیے کہ صاحب فضیلت لوگوں کے پہلو میں دفن ہونا موت کے بعد کے مراحل کو آسان کر دیتا۔ یہ کون ابراہیم؟ قبل ان یکلفک حلالہ و حرامہ، ان کی زیارت میں یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں بقیع۔ تقریباً سارا مجمع جنت البقیع کی زیارت کیے ہوئے ہے، جو اس سال حج پہ نہیں گئے، اس سے پہلے جا چکے، عمرے پہ جا چکے۔ تو یہ زیارت ہم پڑھتے ہیں، جملہ یہ کہ اے ابراہیم اللہ نے تمہیں اس وقت موت دی جب تم مکلف نہیں تھے، جب حلال و حرام تم پر واجب نہیں ہوئے تھے، اتنا کم سن بچہ، لیکن پیغمبر کہہ رہے کہ صاحب فضیلت لوگوں کے جوار میں اور پڑوس میں دفن ہونا موت کے بعد کے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ نجف، یہ کربلا اور یہ ان مقامات پر میتیں بھیجنے کا تصور پیغمبر کے اس جملے سے آیا، لیکن یہ ساری باتیں تو ضمناً آ گئی۔ اصل جملہ وہ تھا کہ جب پیغمبر اپنے ہاتھ سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دفن کر رہے تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری۔ عبد الرحمن ابن عوف، تاریخ اسلام کی کتنی متنازعہ شخصیت، نہج البلاغہ کے خطبہ شخشقیہ مولائے متقیہ نے خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا، میرا حق غصب کرنے والوں۔ آپ جا کے نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے کا ترجمہ اور اس کی کامنٹری پڑھ لیجئے، میرا بہت سارا مجلس کا ٹائم بچ جائے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف، یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے بعد میں اپنی مصلحت کے تحت جو ایک جھوٹی حدیث بنائی، عشرہ مبشرہ 10 وہ آدمی کی جو جنتی ہیں ان میں ان کا نام بہت نمایاں لکھا۔ خیر، انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر ایک بچے کو دفن کرتے ہوئے زار و قطار رو رہے۔ یا رسول اللہ، موت تو ایک حقیقت ہے، جو آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا، اس پر آنسو بہانا کسی؟ پیغمبر نے کہا کہ اے ابن عوف، اے عوف کے بیٹے، جس انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو آنکھ میں آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں، آنسو بہانا خود ایک مقصد ہے۔ یہ مقصد کہ اس کو محبت ہے اس مرنے والے سے، اسے محبت ہے اس دنیا سے رخصت ہونے والے سے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں آنکھ میں آنسو آئیں گے، اور اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ آزاداری کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، نہیں، بہت سارے فائدے ہیں، فائدے، لیکن خود آزاداری اپنی جگہ ایک مقصد، ایک دکھیاری مانے صف عذاب بچھائی، اور ہر وہ شخص شیعہ ہونا ضروری نہیں، محب اہل بیت ہونا ضروری نہیں، مسلمان ہونا ضروری نہیں، ہر وہ شخص جو ذرا سے بھی انسانیت رکھتا وہ جائے گا اور جا کے صف عذاب پہ پرسا دے گا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کے واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بھئی آدم نے جو آزاداری کی تو آدم کی آزاداری کا مقصد کیا تھا؟
ابھی تو کربلا کا واقعہ پیش بھی نہیں آیا. نوح نے جو عزاداری کی، ابراہیم نے جو عزاداری کی، اسماعیل نے جو عزاداری کی، داؤد نے جو عزاداری کی، سلیمان نے جو عزاداری کی، موسیٰ نے جو عزاداری کی، عیسیٰ نے جو عزاداری کی. سارے واقعات اب ہر سال محرم کی پہلی مجلس میں علماء سے سنتے رہتے. دو جملوں کے ساتھ جو ہر نبی کے واقعے میں کامن. نمبر 1 وہ کربلا پہنچی، اور نمبر 2 کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے بدن سے خون جاری ہوا، اور اس کے بعد پھر عزاداری. وہ عزاداری صرف اور صرف مصائب حسین اور کربلا کے واقعات کا نتیجہ تھا. اس عزاداری کا الگ سے کوئی مقصد نہیں، وہ خود ایک مقصد ہے. صف عزا پہ بیٹھ کر مرنے والے کے وارثوں کو پرسا دینا. اور اس جملے سے پھر میں اپنے اس تمہیدی موضوع پہ آ رہا ہوں. اگرچہ میں نے احسان بٹ صاحب کو منع تو کیا تھا، لیکن یہ وعدہ بھی تھا کہ جب میں دیکھوں گا کہ دروازے کے قریب تک مومنین پہنچنے لگے تو میں خود اپنی ذمہ داری ادا کروں گا، اور آنے والے مجمع کو بھی زحمت نہ ہو اور آپ کو بھی بار بار ڈسٹرب نہ کیے جائے. ایک مرتبہ آج کی مجلس کی حد تک پہلی اور آخری بات. ادھر بہت جگہ ہمیشہ رہ جاتی ہے، جتنے لوگ ادھر آ سکتے ہوں تو آ جائیں تاکہ پھر میرا بیان مسلسل چلے. باقی لوگ اس دوران درود بھیج دیں محمد والے محمد. صف عزا میں نے عرض کیا کہ عزاداری کے بہت سارے فوائد ہیں، اور عزاداری کے حوالے سے بہت ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ الگ الگ لفظ ہے، مقصد الگ لفظ ہے، ذمہ داری الگ لفظ ہے، فوائد الگ لفظ. اسے آپس میں ملایا نہ جائے جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی. لیکن جہاں سے بات چلی کہ صف عزا بچھائی جاتی، جسے محبت سے وہ آتا، اور آنے کے بعد صف عزا پہ بیٹھے ہوئے مرنے والے کے وارثوں کو پرسا دیتا. اب سوال یہ ہے کہ 1436 ہجری 1436 ہجرہ جس کی آج یہ پہلی رات ہو گئی، اس وقت اس صف عزا پہ حسین کا کون وارث بیٹھا ہے جسے جا کے ہم پرسا دے رہے ہیں؟ مرنے والے کا جو وارث بھی صف عزا پہ ہمیں نظر آئے گا. باپ مرا، اس کے 4 بیٹے ہیں، ہم گئے تو بڑا بھائی تھا، ہم نے اس کو پرسا دیا. کوئی دوسرا آیا، بڑا بھائی کسی کام سے اٹھ کے گیا، چھوٹا بھائی وہ اس کو پرسا دے. جس وقت پرسا دینے والے صف عزا پہ پہنچتے اس وقت وارثوں میں سے جو ہوگا پرسا اسے دیا جائے. اس وقت حسین مظلوم کا کون سا وارث صف عزا پر بیٹھ کر پرسا لے رہا ہے اور ہم اور آپ اسے پرسا دے رہے ہیں؟ پہلا یہ جملہ جس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں، ہر مومن اور مومنہ اس کے جواب کو خود جانتا کہ اس وقت حسین کا کون وارث ہے. اور اس حوالے سے دوسری بات، اور پھر میرا تمہیدی موضوع ذرا آگے بڑھے، اور وہ یہ کہ کربلا کے جہاد کے حوالے سے ایک اور غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے کہ کربلا کا جہاد 61 ہجری میں یا کربلا میں مکمل ہو گیا، اور یا جب حسین کی بہن زینب کوفہ اور شام کو فتح کر کے واپس آئی تو کربلا کا جہاد مکمل ہو گیا. یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو. کربلا کا جہاد ابھی بھی چل رہا، اور کربلا کا جہاد مکمل کرنے والا کوئی اور ہے جو خالی کربلا کا جہاد پورا نہیں کرے گا. تمام انبیاء و مرسلین کے جس مشن کو قرآن نے بتایا وہ اسے بھی آ کے مکمل کرے گا، لیکن خاص طور پر حسین کے جہاد کو. عجب یہ جملہ وہ ہے جسے میں نے اردو میں کہہ دیا. آپ حضرات عاشور کے دن اسی جملے کو عربی میں کہیں گے، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، آپ اسے عاشور کے دن عربی میں کہیں گے. جب ایک دوسرے سے ملیں گے نا تو ایک دوسرے کو خاص طور پر یاد دلائیں گے وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ مَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
کہیں گے نا کہ اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جو حسین کے اس جہاد کو پورا کریں گے، حسین کے ولی اور وارث زمانے کے امام کے ساتھ. دو جملے، دو لفظ، ولی، یہی ولی صف اعلیٰ کا وارث. کہا کہ مجھے مہدی آنے والا ہے آل محمد کا. توجہ دیجیے، مع ولی امام المہدی من آل محمد. یہ من آل محمد بہت اہم لفظ ہے. آل محمد میں سے جو مہدی آنے والا، یہ لفظ بتا رہا کہ بہت سارے دوسرے مہدی بھی آئیں گے اس دنیا کے سامنے اور آ کر یہ کہیں گے کہ ہم ہیں وہ مہدی آخر الزمان. مگر جس مہدی کا ہمیں انتظار ہے وہ آل محمد میں سے ہے. یہ اس ناول کا پلاٹ تھا جو 1985 میں نے ٹورنٹو میں پہلی مجلس میں پڑھا تھا. لیکن ابھی چھوڑ دیں اس بات کو. ابھی صرف یہ بات کہ دو باتیں اس جملے میں آ جائیں گی جو آپ عاشور کے دن ایک دوسرے سے کہیں گے. پہلی بات کہ اس صف اعلیٰ کا ولی اور وارث کون ہے؟ زمانے کا امام. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ کربلا کے اس جہاد کو مکمل کرے گا تو اللہ ہمیں اس کے ساتھیوں میں قرار دے. یعنی کربلا کا جہاد ابھی چل رہا ہے، ابھی نامکمل ہے، یہ مکمل ہونے والا. اب جب یہ دو باتیں ذہن میں آ گئی کہ ایام اضحیٰ کی صف اعلیٰ کا، ایام اضحیٰ کی صف اعلیٰ کا ولی اور وارث زمانے کا امام ہے اور کربلا کا صحیح حق اس وقت ادا ہوگا جب آپ زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. تو اب مختصر آج کی مجلس کی حد تک دو یا تین چھوٹی چھوٹی باتیں. نمبر ایک، لشکر امام میں کون شامل ہو؟ وہی نہ کہ جس سے امام راضی، جس سے امام خوش، جس سے امام اپنے لشکر میں شامل ہونے کو تیار ہو. دیکھیں یہ وہ امام کریم ابن کریم، سخی ابن سخی ہے، شریف ابن شریف ہے. لیکن آپ نے کربلا کے حوالے سے سنا، آنے والے آتے گئے. ایک اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھیے گا، ایک حسین کا طریقہ دیکھیے گا. اللہ کے رسول کا طریقہ یہ کہ جب جہاد کر رہے جسے آنا ہے آ جائے. پتا بھی ہے کہ یہ آنے والا آگے چل کے مصیبت بننے والا، لیکن وہ اللہ کا رسول کسی کو نہیں روک رہا، کسی کو منع نہیں کر رہا. اور ایک بار زبان حال سے کہہ رہا، کیا فرق پڑتا؟ تھوڑی دیر کے بعد کھرے اور کھوٹے کا فرق ظاہر ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہی میدان میں رہ جائے گا جسے رہنا ہے. جو آتے چلے گئے وہ جس تیزی سے آئے اس سے ڈبل تیزی کے ساتھ واپس بھی چلے جائیں گے. مگر حسین کا یہ طریقہ نہیں تھا. یاد رکھیے، حسین کا یہ طریقہ نہیں تھا. رسول کا وارث ہے، رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، لیکن آنے والوں کو واپس کر رہا، منزل واپس کر رہا، جگہ جگہ واپس کر رہا ہے. حتیٰ یہ کہ شب عاشور چراغ گل کر کے واپس کیا جا رہا. اور یہی زمانے کے امام کا طریقہ ہوگا جہاد کے اندر. آئیے زمانے کے امام کا ایک مختصر تعارف، پورا تعارف پڑھتا تو آپ کو بھی جوش آ جاتا، لیکن چونکہ میرا موضوع تمہید والا اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ کل کی تقریر بھی اس کی نظر ہو جائے، اس لیے میں بات مختصر کرتا ہوں. امام زمانہ کا ایک مختصر تعارف، صاحب الدعوت النبویہ، وہ دین کی دعوت تو نبی کی طرح دے رہا، لیکن وہ شجاعت الحسینیہ، جہاد وہ حسین مظلوم کی طرح کر رہا. جہاد کا طریقہ زمانے کے امام کا کیا بتایا گیا؟ دو الگ چیزیں، دین کی دعوت نبی کے طریقے سے اور جہاد کا طریقہ حسین کے طریقے سے. اور حسین کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آنے والے کو شامل نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی وجہ سے کچھ لوگ آ بھی جائیں تو انہیں واپس کیا جاتا. شامل اسی کو کرتے ہیں جس سے حسین راضی ہے، جو حسین کے جہاد میں کام آنے والا. چاہے وہ 6 مہینے کا علی اصغر ہو، جو 15 دن کا علی اصغر تھا جب حسین مدینے سے نکلے، اور چاہے وہ 7 سال کا حبیب ابن مظاہر ہو. تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ امام زمانہ کس سے راضی ہوتے ہیں. پہلے تو ایک مختصر سی گزارش میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ میں لفظ بدلتا ہوں. ایک مختصر سی نصیحت سن لیجیے. ہماری موجودہ زمانے کی مرجعیت کا ایک بہت بڑا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید وحید خراسان. سید نہیں، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسان، بہت بڑا نام. ایک عظیم مرجع
اور تاریخ تشیع کے عظیم ترین مراجع میں سے ایک، خصوصیت کے ساتھ اس سال 15 شعبان کو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی. ان کے لیے یہ لفظ میں استعمال کر سکتا ہوں، اپنے حوالے سے تو میں نے کہا ریکویسٹ یا گزارش، ایک ایڈوائس، ایک نصیحت. اور یہ نصیحت وقتی ہفتے 2 ہفتے کے لیے نہیں تھی، اس سال کے 15 شعبان کو ذہن میں رکھیے گا. کربلا اور نجف پر. اچھا اور مجمع کو بلانا پڑے گا. اچھا تو حضرات تھوڑا سا اب آگے بھی آ جائیے، جس سے میں بہت بچنا چاہ رہا تھا، لیکن آ جائیے، اب کیا کیا جائے، مجبوری. دیکھیے ہر جگہ کا ایک اصول ہوتا ہے. میدان جنگ کا اصول مجلس میں نہیں چلے گا. میدان جنگ میں ڈٹے رہو، جہاں پہ خبردار اپنی جگہ سے نہ ہلنا. مجلس میں ہلیے جتنا ہو سکے دوسروں کو جگہ دیجیے. خیر خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان جو اس سال کا آیا، جو ابھی گزر گئے، کربلا اور نجف تک کے لیے کتنا بڑا خطرہ پیدا کر دیا گیا تھا. خاص ایک نصیحت، اس نصیحت کی تشریح میں آدھا گھنٹہ نکل جائے گا اگر میں اس کا پورا سیاق و سباق یا کانٹیکس بتاؤں تو ہر آدمی جانتا ہے اس لیے کہ 15 شعبان کو 6 مہینے ہو گئے. کم سے کم یہ ان کے جملے، کم سے کم 1 رکوع روزانہ زمانے کے امام کے لیے پڑھو. آیت اللہ لزم، آقا وحید خراسانی، تمام دنیا تشیع، خاص طور پر موجودہ حالات، جب زمانے کے امام کے حوالے سے، یہ بریکٹ میں میرا جملہ، جب زمانے کے امام کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی، یہ نصیحت کرتے کہ تھوڑا قرآن. اچھا رکوع میں نے اپنی طرف سے کہا، انہوں نے کہا روزانہ تھوڑا قرآن، صرف اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ یہ میں زمانے کے امام کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور آگے پھر ایک جملہ اور کہا، اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ 1 سورہ قل هو اللہ صرف زمانے کے امام کے لیے تلاوت کریں. یہ تو ایک نصیحت میں نے آپ کو پہنچائی، گرچہ اس نصیحت کو تھوڑا سمجھانا بھی ضروری ہے کہ آخر خاص اس وقت کون سے ایسے حالات پیش آ گئے کہ زمانے کے امام کے لیے اتنا سا قرآن. مگر یہ وضاحت کی اگر ضرورت ہوئی بھی تو میں بات کی کسی مجلس میں وضاحت کروں گا، کیونکہ ایک جملہ تو میں کہہ چکا ہوں. کربلا کا جہاد ابھی چل رہا، زمانے کے حالات کو سمجھنا گویا کربلا کو سمجھنا. تو یہ بات آگے چل کے آ سکتی ہے زمانے کے امام کے حوالے سے. ابھی تو مجھے صرف اپنے اس جملے کو مکمل کر دینے دیجیے کہ لشکر امام میں ہر آدمی شامل نہیں ہو. رسول خدا کے لشکر میں ہر ایک کو شامل ہونے کی اجازت. قرار غیر فرار بھی آ سکتا ہے اور ہر بار فرار ہونے والا فرار بھی آ سکتا ہے. پیغمبر کے لشکر میں پابندی نہیں، حسین کے لشکر میں پابندی ہے. حسین کے لشکر میں پابندی ہے، وہی آئے گا کہ جس سے حسین راضی. اور تھوڑا سا سننے کی وجہ اللہ کرے کہ پھر بھی آخر میں میرے پاس اتنا وقت بچ جائے کہ میں اپنی بات کو موجودہ حالات پر پہنچا دوں، ورنہ پھر کل کی مجلس کا بھی کچھ وقت دینا پڑے. اب امام کسے راضی؟ اچھا ایک بات دیکھیے، میں نے اپنی حد تک کوشش کر کے کتاب لکھی، چھپائی نہیں تھی. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ ایران میں اس عنوان پہ کتاب چھپ گئی ہے، تو میں نے اپنی لکھی ہوئی کتاب تاریخ رکھے میں ڈال دی. لیکن اس کتاب کا عنوان یہ تھا کہ گزشتہ چند سالوں بہت زیادہ ایسے واقعات پیش آئے اور ممبروں سے پڑھنے کی وجہ سے بہت سے مومنین کو شوق بھی پیدا ہوا. کون سے واقعات؟ امام زمانہ کی آمد صاحبان ایمان کے جنازوں پر. دیکھیے ایک موضوع ہے امام سے ملاقات، وہ ایک الگ عنوان ہے. اس میں پہلے سے بہت ساری اچھی اچھی کتابیں موجود، مگر وہ واقعات ہیں جن لوگوں اپنی زندگی میں امام سے ملاقات کی. کچھ ایسے واقعات
سامنے آئے اور مجلسوں میں پڑھے گئے تو مومنین کو دلچسپی ہوئی کہ جس میں امام کسی مرنے والے کے جنازے پر اس طرح سے آئے کہ اس کی پوری نماز جنازہ بھی پڑھی. نماز جنازہ کا ایک جملہ ان واقعات کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت ضروری. نماز جنازہ میں ایک جملہ یہ پڑھا جاتا کہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، یا ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. یہ عورت ہے تو وان کانت مسیئۃ فتجاوز عنہا. اے خدا یہ مرنے والا نیک ہے تو اس کے درجات میں اضافہ فرما. کون کہہ رہا؟ ہم اور آپ جیسا کوئی گناہگار نہیں کہہ رہا، زمانے کا امام کہہ رہا، معصوم ابن معصوم کہہ رہا. آیہ تطہیر جس کی طہارت و عصمت کی گواہی دے رہی ہے، نجران کے عیسائی جن کے چہروں کو دیکھ کے گھبرا کے پیچھے ہٹے جا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا کہ اے خدا اگر یہ نیکوکار ہے تو اس کے درجات پہ اضافہ فرما، اور اگر یہ گناہگار ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو نظر انداز فرما، سارے گناہوں کو تجاوز عنہا، نظر انداز فرما، معاف کر دے. جس کی نماز جنازہ فرزند زہرا کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے تو اب یہ بہت دلچسپ موضوع بنا. لوگوں کو اس عنوان سے دلچسپی اس حوالے سے ہے کہ امام کے کچھ واقعات سننے کو ملتی ہیں، اور میں نے اس حوالے سے دلچسپی لی کہ تقریباً ہر واقعے کے آخر میں یہ جملہ ضرور آئے کہ جس آدمی نے امام کو دیکھا تھا، اگر وہ عام آدمی کہیں گے تو ہم نہ اس کے دعوے کو مانیں گے نہ اس کے واقعے کو پڑھیں گے. ایک معیار ہے ہمارے پاس روایت کا، اس اعتبار سے بڑے بڑے علماء کے بعض اوقات مراجع نے یہ بتایا کہ ہم نے دیکھا اور ہم نے پوچھا. تو ایک چیز تقریباً 80% واقعات میں مشترک نظر ہے، یعنی جن کے جنازوں پر امام آئے ان کے حالات میں 100% تو نہیں کہہ رہا ہوں، 80% ایک چیز کامن نظر ہے. اور آج بہت ہلکا سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، اور یہ وہ چیز ہے جسے پڑھنے کی بنا پر آج کی اس دنیا میں صاف صاف مطلب یہ ہے کہ مجلس پڑھنے والا اپنا مذاق اڑوائے. اب آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے جتنا گالم گلوچ کسی کو کر لیجیے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنا مذاق، اپنا تو اپنا، اپنے والدین تک کی توہین اس قوم کے ہاتھوں برداشت کرو. لیکن کوئی بات نہیں، واقعات امام کے پڑھ رہا ہوں نا. 80% واقعات میں ایک چیز کامن نظر ہے. ایک واقعہ تو بہت مشہور آج کل تقریباً ہر دوسرا ذاکر و خطیب تو چھوڑے مجھ جیسا طالب علم بھی پڑھتا. اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ پیش کرنے کے لیے ایک اور واقعہ پڑھتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کتنا وقت ملتا ہے ان واقعات کے نتیجے پر بحث کرنے کے. ایک واقعہ تو ہمارے موجودہ مجھے آیت اللہ سیستانی کے شہر کے رہنے والے بہت بڑے عالم، ہاں وہ مرجع نہیں تھے، حجت الاسلام لیول کے عالم تھے، لیکن جو صحیح حجت الاسلام، آج کل ہر ایک کو حجت الاسلام بھی کہا جانے لگا ہے، یہ الگ چیز ہے جس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا. ایک جملہ میرا جو میں اکثر کہتا رہتا تھا، اور آج بھی 1985 کے جس ناول کا میں نے حوالہ دیا اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جھوٹی شخصیتیں بنائی جائیں اور وہ اس طرح بنتی کہ پہلے عالم کے نام پر جھوٹے علماء سامنے لائے جاتے ہیں، عام محلے کے اور عام مسجدوں کے علماء، ان کا بھی بہت بڑا رتبہ. پھر جھوٹے حجت الاسلام بنتے، پھر جھوٹے آیت اللہ بنتے، پھر جھوٹے آیت اللہ العظمیٰ بنتے، اور پھر جھوٹے امام بنائے جاتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے، ایک دم سے جھوٹا امام کسی قوم میں نہیں آ سکتا، یہ سلسلہ ہے. تو اس کے اندر کچھ باتیں آئیں گی جو بڑی سینسیٹیو ہوں گی. صحیح کی توہین نہ ہونے پائے، جھوٹا ہماری قوم پہ مسلط نہ ہونے پائے، ان دو کے درمیان سے ہو کہ مجھے آگے بڑھنا. اور ٹورنٹو میں تو ایک مصیبت اور بھی کہ اردو بھی اتنی مشکل نہ ہونے پائے کہ لوگ سمجھ ہی نہ پائیں کہ مولانا نے کہا کیا ہے.
یہ باقی جگہوں پہ مجھے ایک آسانی ہوتی، جو میرا عام اسٹائل ہے اسی میں پڑھتے جائیے. خیر اب یہ دیکھیں گے کہ ہم ان مرحلوں سے کیسے گزرتے ہیں. فی الحال تو حجت الاسلام لیول کے ایک عالم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ والد تھے ہمارے موجودہ مرجع آیت اللہ سیستانی کے، جو کہ مجھے اب تک یہ کنفرم نہیں ہوا، اس لیے میں یہ ذمہ داری لے کے نہیں کہتا. لیکن بہرحال سیستان ایک علاقہ ایران، وہاں رہنے والا ہر شخص سیستانی. یہ تو حجت الاسلام سیستان شوق تھا زمانے کے امام سے ملاقات کی جائے، اور وہ نسل اب تک مجھے مجمع میں نظر آ رہی ہے. یہ میرے 1985 کے پہلے سامعین ہیں، وہ نسل مجھے اب تک نظر آ رہی جنہوں نے بہرحال شاہ ایران کا زمانہ دیکھا. اب آدھے سے زیادہ مجمع تو وہ ہے جس کے لیے یہ بھی ایک تاریخ ہے، صرف سنا، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا نہیں. تو وہ زمانہ ایران کا ایسا تھا کہ جس وقت واقعاً لوگوں کو ایک طرف ہی زمانے کے امام سے ملاقات کے لیے اتنا سخت ترین زمانہ تھا دیندار لوگوں کے لیے. اب انہیں بھی بڑا شوق تھا، ملاقات نہیں. بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ مجلسوں میں بہت پڑھا جاتا. ایک دن اعلان ہوا شہر کی مسجد میں، ایک مومنہ کا فلاں کا انتقال ہو گیا. نماز جنازہ اتنے بجے یہ بھی پہنچے. جب پہنچے اور جنازے کے لیے صفیں بننے لگی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ نماز جنازہ کی پہلی صف میں زمانے کے امام بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں. نماز شروع ہو چکی ہے. چند موقعوں پر بات چیت سے بہت زیادہ روکا گیا. نو ٹاکنگ. روایت میں 70 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، اس میں ایک نماز جنازہ بھی. تو جوں توں کر کے نماز مکمل تو کی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی لوگ دوڑے جنازہ اٹھانے کے لیے. یہ بھی دوڑتے اگر پہلے سے امام کو نہ دیکھا ہوتا. یہ تو جنازہ چھوڑ کے امام کی طرف آئے، امام جا رہے ہیں. ایک مرتبہ گھبرا کے کام بولا، اتنے سال میں نے کوشش کی، خالی دعا نہیں کی، کوشش بھی کی، اور آپ نے اتنی مختصر زیارت کرائی. جواب آیا یہ زیارت بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، اس مرنے والی کی وجہ سے ہوئی. گھبرا کے کام ہونا آخر کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے بیٹوں سے جا کے پوچھو ان کا اپنی ماں سے کیا اختلاف تھا. اور امام غائب. امام ہے غائب، اس وقت بھی آنکھوں سے غائب ہو گئے. پہنچائی. اور میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ اتنا پڑھنا بھی مشکل تھا میرے لیے. پھر کیوں پڑھا میں؟ اس لیے کہ اس کو اور اس کے بعد کے واقعے کو اور اس کے بعد کے واقعے کو ملا کر ایک لائن کا ایک نتیجہ آپ کو دینا. نتیجہ کبھی ایک واقعے سے نہیں نکلتا، کئی واقعات سے. چنانچہ نے بیٹوں کے پاس گئے اور کہا کہ بتاؤ تمہارا اور ماں کا اختلاف کیا تھا. عام حالات میں ابھی میت کو دفن کر کے آئے ہیں اور آپ خاندانی جھگڑوں کی بات چھیڑ دے تو اچھا نہیں سمجھا جائے. لیکن اب انہوں نے پس منظر بتایا کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، تو بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن اور رونے لگے. کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری ماں زمانے کے امام کو اتنا راضی کر رہی. اور شاہ ایران تو جو تھا اس سے زیادہ دین دشمن اور اسلام دشمن اور اہل بیت دشمن اس کا باپ تھا، جس نے زبردستی ایران میں حجاب اور پردے کو ختم کیا. اور یہ قانون بھی بنایا تھا کہ اگر کوئی عورت ایسی حرکت کرتی نظر جس سے یہ لگا کہ وہ حجاب کرنا چاہ رہی ہے، ایک تو پراپر حجاب ہے، ایک چلے قانون آ گیا حجاب نہیں کر رہے ہیں لیکن دوپٹہ اس طریقے سے پہن رہے ہیں، عام کپڑے اس طریقے سے کہ لگے کہ یہ حجاب کرنا چاہ رہی، اسے بھی بازار میں موجود سارے مردوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا. آپ یہ جملہ نہ کہیے گا سو واٹ. یہ جملہ آپ کے بچوں پہ تو اچھا لگتا ہے کہ شاید یہی پیدا ہوئے اور حیران ہو کے پوچھے کہ اگر عورتوں کو مردوں سے اور مردوں کو عورتوں سے ہاتھ ملانا پڑے تو سو واٹ. آپ حضرات کو کم از کم نہ پوچھیے اور آپ نے پوچھا بھی نہیں. خیر خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ماں نے جب یہ قانون سنا تو کہا کہ پھر میں گھر سے ہی باہر نہیں نکلوں.
ٹھیک ہے نہ نکلے، ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے 40 سال گزر گئے، وہ اللہ کی بندی گھر سے باہر نہیں آئی. کہا میرے لیے گھر سے باہر آنا واجب تو نہیں، حیثیت ہوتی اور حج پر جانا پڑتا تو واجب سفر ہے اور تو واجب نہیں. اور یہ عمل حرام ہے، بے حجاب گھر سے نکلنا. میں ایک حرام کام کے لیے ایک جائز کام نہیں کروں گی. واجب اور حرام میں ٹکراؤ تو الگ بات. وقت کی کمی کی وجہ سے آپ میری ذرا اسپیڈ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑھ گئی، ہمیں نہیں معلوم کہ اتنا اس عمل سے امام راضی اور خوش ہے. گھر میں بیٹھنا نہیں، حجاب بچانا. ایک واقعہ، بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی لیکن وجہ میں بتا چکا ہوں. آیت اللہ ہے اصفہانی. اچھا، اسلام کے بھی شیعہ تاریخ میں 50-60 مرجع گزرے یا مجتہد گزرے. اب جن کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ مشہور آیت اللہ اصفہانی نہیں جن سے سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان امام زمانہ نے کئی ملاقاتیں کی، بلکہ شیخ مفید کے بعد یہ شیعہ تاریخ کے واحد مرجع جنہیں امام نے خط بھیجا. وہ بھی بڑا کرائسس کا زمانہ تھا دنیا کے. آج سیاست پہ بولنے والے اس زمانے میں سب کی بولتی بند تھی، تو آیت اللہ اصفہانی کو ایک لائن آف ایکشن دی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تمہیں کیا کرنا. وہ نہیں، یہ ان سے ہٹ کر ایک عالم ہے. لیکن پہلا والا واقعہ حجت الاسلام لیول کے عالم کا تھا، یہ آیت اللہ اصفہانی. اور ان کا یہ واقعہ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے پہ بھی امام زمانہ کو دیکھا گیا. اچھا، میں صرف واقعے کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جسے مراجع کی توہین نہ سمجھا جائے. کہ یقیناً جو بڑے بڑے ہمارے مراجع ہیں، مرحوم امام خمینی تھے، آیت اللہ خوئی تھے، آیت اللہ محسن الحکیم تھے، آیت اللہ بروجردی تھے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی تھے، اور سلسلہ ریورس میں لے جائیے شیخ مفید تک یا محمد ابن یعقوب کلینی تک. تو یقیناً ان کے جنازے پر بھی امام آتے ہوں گے، لیکن بات یہ نہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ امام اس طرح سے آئے لوگوں نے دیکھا اور معرفت رکھنے والوں نے پہچانا. ایسا واقعہ بڑے مراجع کے بارے میں رپورٹ نہیں ہوا اور رپورٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بس اس واقعے کے بعد ایک تیسرا واقعہ اور نتیجہ. تو آیت اللہ اصفہانی کے جنازے امام زمانہ کو دیکھا اور ایک ایسے عالم نے دیکھا جو خود آیت اللہ لیول کا، ان آیت اللہ اصفہانی کا کلاس میں گھبرا کے امام کی جانب دوڑے نماز جنازہ کے بعد. مولا آپ اس جنازے پہ آئے اصفہان میں. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اصفہان ایران کا کیپٹل تھا. ہمارا حوضہ علمیہ وہاں تھا. علامہ مجلسی جن کے بے شمار واقعات آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، ان کی ساری زندگی اصفہان میں گزری. تو کہا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا اور آپ کسی کے جنازے پہ اس طرح سے نہیں آئے. ان کے جنازے پہ کہا کہ یہ خود ہی تمہیں بتائے گا. یہ کہے کہ امام چلے. دیکھیں، یہ موقع ایسا نہیں ہے آپ کہیں گے اس سے پہلے والے واقعے میں بھی امام ٹھہر کر وضاحت نہیں کی چلے گا، یہاں بھی وضاحت کسی اور کے ذمہ لگائی. یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ امام ٹھہرے. امام ٹھہرے تو سارا مجموعہ دوڑ کے آ جائے گا کس سے بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. یہ واقعات تو غیبت کے ہیں. شتیتا بی بی کا واقعہ تو غیبت کا نہیں ہے نا. اس وقت تو ساتھ میں امام خود اس دنیا میں تھے نا. شتیتا کے نماز جنازہ پر آئے کہ نہیں آئے؟ اور بالکل ایسے ہی واقعہ کیا پیش نہیں آئے؟ راوی پوچھ رہا اور امام چلے گئے. تو یہ واقعات ایک آج جو آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو سکتا، میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو جواب دوں لیکن میرے پاس وقت نہیں. کہا یہ خود بتائے گا. خود کیسے بتائے گا؟ تو مر چکا. خیر، اب امام چلے گئے، نہ وقت ہے وضاحت طلب کرنے کا اور نہ ہی موقع ہے سوچنے کا، اس لیے کہ ان کو تو اپنے بچپنے کے دوست کے جنازے کو کندھا دینا ہے. اصفہان کے قبرستان میں دفن کر گیا. رات کو سوئے تو یہی آیت اللہ اصفہانی خواب میں آ گئے اور ایک جملہ ایسا کہا کہ وضاحت کچھ نہیں کی. خواب دیکھنے والے نے بھی نہیں پوچھا کیونکہ سمجھ گیا. کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں. اتنا کہا انہوں نے. اب یہ سمجھ گئے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. کہا کہ اتنا بتائے
کہ زمانے کے امام تمہارے جنازے پہ نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ واقعات الگ ہیں کہ کسی مرنے والے کو ہم نے مرنے کے بعد بہت اچھی حالت میں دیکھا، جنت میں دیکھا، عالیشان محل میں بیٹھا دیکھا، بہترین نعمتیں، وہ سارے الگ واقعات ہیں. مثلا امام جنازے کی نماز پڑھ رہے، اس کی وجہ پوچھنا ہے کہ آخر کیا؟ وہ تو بے شمار واقعات ہیں، یہ واقعات تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے. پھر بھی اتنے ہیں کہ کتاب میں نے لکھ دی تھی مجھ جیسے طالب علم نے، تو کہا کہ خود مجھے بھی نہیں معلوم تھا. ایک آدمی جس نے ساری زندگی شریعت پہ پابندی کی، شریعت کی پابندی کی، اسے بھی نہیں پتا میرا کون سا عمل اس وقت اتنے جلدی قبول ہو رہا. لیکن جب مرنے کے بعد، واقعہ بہت لمبا ہے، میں تو گھڑی کو دیکھ رہا ہوں اس لیے ذرا جلدی چل رہا ہوں. جب مرنے کے بعد واقعاً میرے گناہوں سے تجاوز کیا گیا. معصوم تو صرف 14 ہے نا، محفوظ عن الخطا کچھ اور شخصیتیں ہیں، لیکن مراجع ان دونوں کیٹیگریز میں نہیں آتے، اور یہ تو مرجع سے بھی نیچے لیول کے عالم. کہا جب تجاوز کیا گیا، نظر انداز، تو میں نے پوچھا وجہ بتائیے. زمانے کے امام نے تمہارے جنازے پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کہا ہے وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، یہ گناہگار ہے تو اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دے، اس لیے نظر انداز کیا جا رہا. یہ امام نے کیوں کہا؟ پتا چلا کہ دو وجوہات، اور دونوں ہی آج کی دنیا میں بہت مشکل ہے. کہا کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ ہم الگ مکان لیں. 40 سال میں اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ایک گھر میں رہا. 40 سال. اب آپ جو باتیں ابھی سنیں گے، آج سے اگر عہد کریں کہ 40 دن میں اس کی پابندی کر لوں گا، تو پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ آپ 40 دن اس کی پابندی نہیں کر پائیں گے. اور وہ یہ نہیں، وہ جملہ بات کا ہے، اس سے پہلے ایک جملہ اور ہے جس کے لیے میں نے کہا 40 سال میں نے نہ کسی کی غیبت کی نہ کسی کی غیبت سنی. 40 دن آپ کوشش کریں کہ غیبت سنے بھی نہیں. کہا 40 سال میں اس حالت میں رہا، اور جوائنٹ فیملی کے اندر جہاں خاندان کے سارے افراد کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، کبھی کھانے پر، کبھی ریلیکس موڈ کے اندر، کبھی کسی اور موقع پر. کہا ایک تو 40 سال نہ کسی کی غیبت کی، یہ تو پھر بھی شاید آسان تو خیر نہیں ہے، لیکن شاید پھر بھی ممکن. اور نہ کسی کی غیبت سنی. عجیب ماحول ہوتا ہے نا خاندان والوں کا. تو ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کہہ دیا کہ مجھے غیبت نہیں سننا، یا چلے بہانہ بنائے میں جانے والا. وہ تو اپنے حساب سے کتنی اہم باتیں کر رہا کہ بھلا خاتون اداکارہ نے 8ویں شادی کر لی، آپ نے کہا میں جا رہا ہوں، وہ تو بہت اہم بات کر رہا ہے، اللہ رسول سے زیادہ ہے، آپ نے اس کی بات نہیں سنی. تو اب یہ خاندان کے لوگوں کا مزاج، گناہ کریں گے اور گناہ کروائیں گے. اور دوسری بات وہی جو ایک برادر محترم نے لقمہ دے دیا، جب کوئی لقمہ دیتا تو میں آگے وہ واقعہ مکمل نہیں کرتا ہوں. یہ میری عادت ہے. آپ پورے انٹرنیٹ پہ میری مجلس سے سن لیجیے کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے تو وقت کیوں ضائع کرو. تو دوسری بات ابھی ایک صاحب نے بتا دی جس کا مطلب آپ کو معلوم ہے، تو آپ دیکھیے یہ دوسرے واقعے کا بھی نتیجہ. جب صاحب نے سنا نا وہ ان کو سنا دیں. اچھا خیر اس سے پہلے آپ دیکھیں گے واقعی انٹرنیٹ پہ میری، کیونکہ میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. خلاصہ یہ کہ چلے 1 منٹ ضائع کر لوں. اور 40 سال میں جوائنٹ فیملی میں رہا. میرے بھائی کی بیویاں بھی میرے ساتھ ہی میری بھاوت. 40 سال میں نے اپنی کسی بھاوت سے نہ کبھی بات کی، نہ کسی کے ایک بال کو میں نے دیکھا. جوائنٹ فیملی میں ایک گھر میں رہ کر 40 دن ممکن ہے، 40 مہینے ممکن ہے، 40 سال ممکن ہے. کیا اتنا خوش ہوئے امام؟ تو نامحرم کی بات نہیں ہے، گھر میں ساتھ رہنے والی وہ خواتین جو شرعاً نامحرم. اب مجھے معلوم ہے کل اتنی بڑی کوئی ای میل آ رہی ہوگی، یا وہ صاحب اگر بزی ہوں گے تو اگلے ہفتے تک وہ آ جائے گی. آ جانے دی،
میرے لیے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن میں تو واقعہ امام کو سنا رہا ہوں، ابھی اپنی کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ تیسرا واقعہ بھی ایسے ہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ 80% واقعات میں جو کامن چیز ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو ایک نظام ہے حجاب کا، عفت و طہارت کا، شرم و حیا، اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی عالم نے بتائی، مگر یہ کب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے واجب سمجھ کے کیا؟ نہیں، میں نے صرف اسے امام کو خوش کرنے کے لیے کیا، واجب نہیں کہہ رہے ہیں۔ کب یہ نہیں کہا کہ واجب تھا میرے لیے، لیکن بہرحال جو معلوم ہے، اور کیسے معلوم ہے؟ نہج البلاغہ، آخری امام سے میں پہلے امام کے واقعے پہ آتا ہوں۔ نہج البلاغہ کا آخری حصہ جو میں اکثر ایک جملہ کہہ دیا کرتا ہوں، چلے آج بھی کہہ دوں، کہ اگر آپ کو واقع سیریسلی نہج البلاغہ کو پڑھنا تو آپ اس کو الٹا پڑھنا شروع کریں۔ جو قرآن بچوں کو آپ پڑھاتے کہ پہلے 30واں پارہ پڑھاتے، اس کے بعد پہلے پہ جاتے نہج البلاغہ الٹی پڑھیے، تو جو اس کا آخری حصہ، اس کے اندر بہت سمجھنا بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ اس میں ایک حدیث ہے مولا کی، خیار و خصال الرجال شرار و خصال الامرأ، یہ ہمارا مرد میں یہ چیز آ جائے تو وہ بہترین مرد ہے، مولا کہہ رہے، اور عورت میں یہ چیز آ جائے تو وہ بدترین عورت ہے۔ وہ خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال، اور پھر اسی کو الٹا کی کہ 3 چیزیں عورتوں میں آ جائیں تو بہترین ہے، مرد میں آ جائے تو بدترین، اور ان میں ایک چیز وہی 3 چیزیں تھی۔ ایک چیز خوش اخلاقی اور بد اخلاقی، مرد اگر بد اخلاق ہو تو بدترین مرد، عورت اگر نامحرم مردوں کے سامنے بد اخلاق آدمی سے کوئی بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کہا کہ ایسا بنے عورت نامحرموں کے سامنے، یہ نہیں کہہ رہے یہ واجب ہے، کہہ رہے ہمیں یہ چیز پسند، خیار بہترین صفت میرے حساب سے عورت میں یہ ہے، مولا کہہ رہے۔ تو اب بات بہت پھیل گئی، اور یہ موضوع انشاءاللہ دیکھیے میرا اشرا ہو، خبر کی بات نہ ہو تو یہ میں نہیں ہوں، کسی اور کو لا کے بٹھا دیا گیا، احسان بٹ صاحب نے نام لینے میں غلطی کر دی ہے۔ میری تقریر ہو اور پردے کا موضوع نہ آئے یہ ناممکن کام ہے، تو یہ آئے گا، لیکن آج تو بات ہو رہی ہے زمانے کا امام اتنا راضی ہو کہ دنیا میں جہاں بھی ہوں وہاں سے فوراً اس مرنے والے کے جنازے پر آئیں، اور خالی جنازے پہ نہ آئے، جنازے پہ آ کے نماز پڑھیں۔ یہ 2 لفظوں میں فرق ہے، اس جنازے پہ تو رسول خدا بھی گئے تھے اور پھر نماز نہیں پڑھی تھی، نہیں آئے اور نماز پڑھی، اس میں 80% ہے اگر حجاب عورت اور مرد کے حوالے سے اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں ان کا خیال کیا ہے، تب امام اتنا راضی اور خوش ہوتے۔ اور اگر اب آپ اس جملے کو دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو میرا آج کا پیغام مکمل ہے گا، باقی باتیں ہوتی رہی۔ اور اگر آج کی دنیا کو آپ دیکھیں تو غالباً گناہوں کے پروموشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ عورت کی بے حجابی۔ کوئی چیز کسی طرف سے بھی آپ آغاز کریں، تعلیمی ادارے دیکھیں، کورس کو دیکھیں، میڈیا کو دیکھیں، عام ماحول کو دیکھیں، فلموں کو دیکھیں، یعنی جدھر آپ جائیں گے آپ کو یہی چیز نظر آئے۔ کوئی تو وجہ ہے، دشمن بے وقوف نہیں، گمراہ ہے، جہنمی ہے، شیطان ہے، بے وقوف نہیں۔ امام کی خوشنودی بھی دیکھیے، اور یہاں پہ میں ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں، وہ روایت پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پڑھ چکا ہوں۔ زمانے کے امام ظاہر ہونے کے بعد اپنی فوج سے جو بیعت لیں گے، 313 آدمی یا جتنے بھی امام کی فوج میں آ جائیں تو بیعت میں یہ چیز شامل ہوگی نا کہ عورتوں سے فضول گفتگو نہ کی جائے۔ بیعت نامہ میں نے پڑھا، 25 باتوں کا امام اپنی پہلی فوج سے اقرار لیں گے، ان میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک معصومین کے حوالے سے ہمارے ذہن میں سوال تو پیدا کرتی کہ امام حجاب پر اتنا زور دے، زمانے کا امام عورت اور مرد کی بے ضرورت گفتگو۔ ابھی میں مرجے کی طرف تو گئے نہیں کہ سارے مراجے نے انٹرنیٹ کی چیٹنگ کو جو حرام قرار دیا، یا فون پہ جو اسمارٹ فون کا جو استعمال ہے تو کوئی وجہ، تو مرجے کو جو 2 گالی دے دینا ہر آدمی واجب عینی سمجھتا ہے تو اس کی طرف میں گیا ہی نہیں۔ ابھی تو امام کے وقت
اور یہ کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ ایک عام عورت کی بات ہو رہی ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا عام عورت کی کوئی ویلیو نہیں؟ کیا اس کی کوئی عزت، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے؟ بہت حیثیت۔ لیکن ایک عام عورت کے حجاب کے بارے میں امام اتنے زیادہ سینسیٹیو ہیں، یہ لفظ بھی میں نے سوچ سمجھ کے استعمال کیا۔ زمانے کا امام راضی اور خوش ہے کی سمجھ، اور ناراض ہیں اہل بیت کی سمجھ۔ جب ایک عام عورت کے حوالے سے یہ بات ہے تو شہزادی کونین کے حجاب کا جہاں پہ مسئلہ آ گیا، شہزادی کونین کے حجاب کا مسئلہ کیوں ہے؟ اس سے بہت زیادہ سملر مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسین کی کربلا کی جانب روانگی ہے۔ حسین کی روانگی ہے کربلا کی جانب۔ 28 رجب کے قافلے کی ساری تفصیلات 28 رجب کی مجلس میں سن چکے، مگر مصائب کے جتنا بھی سنے کم ہی لگتے۔ حسین جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی پہلے جملے یاد کیے، لشکر حسین میں ہر آدمی اپنی مرضی سے شامل نہیں ہو رہا، جس سے حسین راضی اور خوش ہے اسی کو شامل کر رہے ہیں، جس سے حسین راضی نہیں ہے اس کو واپس بھیجا جاتا۔ مگر ایک ایسا بھی ہے جس سے حسین مکمل طور پہ راضی، پھر بھی اسے روکا جا رہا۔ اور کتنا مشکل مرحلہ ہوگا فاطمہ صغریٰ کے لیے، جب ایک بار بابا کا یہ حکم بیت الشرف نے دیکھا کہ کنیزوں نے ہر ایک کو یہ حکم پہنچا دیا، جب جنت البقیع اور روضہ رسول کی زیارت کرے تو ان دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے جہاں آج صحن بنا ہوا ہے، یہ محلہ بنی ہاشم تھا جہاں سے 28 رجب کا قافلہ چلا۔ باب جبرائیل، باب بقیع، یہ سب محلہ بنی ہاشم تھا جہاں سے قافلہ چلا۔ حسین کا حکم ہر گھر میں آ گیا، ہر حجرے۔ ساری بیویاں چلنے کی تیاری کریں، لیکن دیکھو فاطمہ صغریٰ سے بہت جلدی رخصت حاصل کر کے آ جانا۔ ایسا نہ ہو کوئی بیوی صغریٰ کے پاس رک جائے اور صغریٰ اس بیوی کو سفارشی بنا کے لیا۔ ادھر صغریٰ کا بھی یہی ارادہ تھا، باپ سے تو نہیں کہہ پا رہی ہیں، ایسا مجلس کے شروع میں آیا، پیغمبر نے کہا صاحب فضیلت لوگوں کا ساتھ مشکلات کو آسان کرتا۔ صغریٰ کے دل میں بھی یہی آئے کہ جو بیوی آئے گی کہوں گی میری سفارش کر دی، مگر ہر بیوی آتی اور اتنے جلدی صغریٰ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے خدا حافظ کہتی ہے کہ صغریٰ ابھی کچھ کہہ بھی نہیں پاتی، ابھی بھی صغریٰ کے حجرے سے باہر چلی، حیران پریشان صغریٰ کہ آخر میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہا۔ اور میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت نہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی اتنے ہی حیران ہوتے۔ مولا جب سارا خاندان جا رہا، اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کی 5 اولادیں، 4 کو ایک چیز دے اور صرف ایک کو منع کر دے، صغریٰ کیوں روکا جا رہا ہے؟ بیمار ہیں تو بیمار تو میرا آقا سجاد بھی ہونے والا، اور صغریٰ سے کئی گنا زیادہ بیمار۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکی تو کبریٰ بھی ہے، لڑکی تو سکینہ بھی ہے۔ جب دوسری لڑکیاں جا سکتی ہیں تو یہ تیسری لڑکی کیوں نہیں جا سکتی؟ اور اگر کم سن ہے تو اصغر سے زیادہ تو کم سن نہیں ہے، بلکہ اصغر تو جانے کو تیار نہیں تھے اور حسین لے کے چلے۔ شب عاشور کے مصائب میں جملہ وضاحت کے ساتھ پڑھوں گا۔ مولا تو آخر صغریٰ میں ایسی کیا کمی ہے نعوذ باللہ کہ سب جائیں گے صغریٰ نہیں جائے گی؟ صغریٰ بھی سوچ رہی، لیکن جتنی دیر میں سوچے اتنی دیر میں بیویاں خدا حافظ کہہ کے جا چکی۔ آخر میں صغریٰ نے دیکھا کہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میری مہربان پھوپھی میرے حجرے میں داخل ہو۔ بس صغریٰ کو معلوم ہے یہ میری آخری امید ہے، اگر پھوپھی اماں بھی چلی گئی تو کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں۔ زینب نے ابھی سر پہ ہاتھ بھی نہ رکھا تھا، صغریٰ نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن تھام لیا۔ پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے نا، آج آپ کی بیمار بھتیجی صرف ایک سوال لے کے آئی، بابا سے کہیے مجھے ساتھ لے کے جائیں۔
زینب کون ہے؟ زینب شریکت الحسین ہے. حسین کے ہر قدم میں حسین کی ساتھی. جب حسین نے روک دیا سغرا کو، زینب ایک بار سغرا کو تسلی دے رہی، سغرا بیٹی گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات ہے، یہ قافلہ جائے گا، ہم لوگ واپس آئیں گے. سغرا نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے بابا کی بات کر رہی ہوں، میرا بابا واپس نہیں آئے گا. بیٹی باپ کے بارے میں یہ جملہ کہے، اس وقت اتنی گھبرائی بھی ہے سغرا. زینب نے سنا، تڑپ کے کہا سغرا بیٹی یہ کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں کل میری طبیعت گھبرا رہی تھی، سارے گھر والے تو سو رہے تھے، رات کا وقت تھا، آدھی رات کو میں حجرے سے صحن میں گئی، میں نے دیکھا صحن کی پچھلی دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش بی بی زمین پہ بیٹھی اور ایک ہی جملہ کہہ رہی، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، ہائے میرا لال. پھوپھی اماں میں نے پہچان لیا، یہ میری دادی فاطمہ زہرا میرے بابا کا ماتم کر رہی. ماں کا نام سنا اب تو زینب سے بھی برداشت نہ ہوا، ایک بار سغرا کو بازو سے تھاما اور حسین کے حجرے میں داخل. یہ واقعہ آپ کو تاریخ کربلا میں 2 بار ملے. دوسری بار جب عباس سکینہ کا بازو تھام کے حسین کے خیمے میں آئے تھے، وہاں سکینہ سفارشی بنی تھی چچا عباس کے لیے، مگر آج زینب سغرا کے بازو کو تھام کے آئی اور کہا مگر نہیں، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. حسین نے روک دیا، کہا زینب سغرا کی سفارش نہ کرنا، بھائی تیری ہر خواہش کو پورا کرے گا، مگر سغرا کے بارے میں سغرا کو نہیں لے جا سکتا. بہن زبان سے کچھ نہ کہنا ورنہ حسین زینب کو کیسے نہ بولے. زینب نے تڑپ کے کہا بھیا جب ہر بچی جا رہی ہے تو یہ سغرا نے کیا قصور کیا ہے؟ عجیب جواب دیا. ایک بار میرا آقا حسین کہتا ہے زینب تمہیں پتا ہے میرے بعد کیا ہونے والا. بعض علماء نے لکھا بھی ہے مقاتل کی کتاب میں، حسین تو اتنا ہی کہہ رہے کہ زینب تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا. ارے میرا مولا تو زینب کو مشق کراتا تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد، گھر کے صحن میں اتنا ٹہلایا کرتے تھے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے. ایک دن کہا بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے؟ کہا زینب آج یہ مشق کر دے، کربلا کی شام غریبا جب کوئی نہ ہوگا تو تجھی کو لٹے گھر کا پہرا دینا. حسین نے کہا زینب تمہیں تو پتا ہے میرے بعد کیا ہونے والا ہے. حسین ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کرے، یہ قافلہ بازاروں میں جائے گا، یہ قافلہ درباروں میں جائے گا، یہ قافلہ نامحرموں میں جائے گا. حسین ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کرے، سغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہے. اب زینب تو کچھ نہ بولی، میں بولتا ہوں مولا آخر کیوں؟ مولا کہیں گے اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا کی شبیہ ہیں یا میرے بابا کی تصویر ہے، مگر میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین ہر امتحان دے مگر شبیہ زہرا نامحرموں کے درمیان ارے بازاروں اور درباروں میں کیسے برداشت. اجرکم علی اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میرے مظلوم آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ حسین کی ماننے والیوں سغرا کا ماتم کرنے والیوں کو اپنے حجاب کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ان مصائب اہل بیت کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، ان سمیت دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو، خاص طور پر عراق، خاص طور پر بحرین، خاص طور پہ سعودی عرب، آپ کو معلوم ہے ہمارے ایک عظیم عالم کو پھانسی کی سنائی گئی، خاص طور پہ پاکستان. خدا بندہ یہاں کے صاحبان ایمان ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. خدا بندہ اس فیضا پر مومنین اور مومنات کے گریے کا واسطہ ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں بے حق حسین قبول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی یہ پریشانی دور فرما، جنہیں ویزے کا کوئی مسئلہ یا امیگریشن کا مسئلہ ہے خدا بندہ ان کی یہ پریشانیاں دور فرما. ہمیں اپنی اولاد کی اس ماحول میں صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.